خوش آمدید۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم سورۃ البقرہ کی تیسری اور بے حد اہم آیت کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ہم 3 مایہ ناز تفاسیر احسن البیان، تفسیر ابن کثیر اور ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان القرآن کو ملا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں ایک متقی انسان کی بنیادی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ یقین مانیں، اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کس کمال سے ہماری اندرونی اور بیرونی زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے۔ آیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں: جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل اور جامع روڈ میپ ہے۔ یہ چند الفاظ ایک مومن کی روحانی، جسمانی اور معاشرتی زندگی کی پوری عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، سب کچھ انہی چند لفظوں میں سمیٹ آیا ہے۔ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہم تقویٰ کے ستون، غیب پر ایمان، نماز کے قیام اور انفاق کی وسعت کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ ایمان اور عمل آپس میں کیسے جڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حصہ دوم کی، یعنی غیب پر ایمان۔ یہ دراصل متقین کی سب سے پہلی اور سب سے اہم صفت ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، پرہیزگاری کا اصل آغاز تو ہوتا ہی بالکل اس مقام سے ہے جہاں ہمارے انسانی حواس کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ احسن البیان اور تفسیر ابن کثیر کا بغور مطالعہ کریں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ایمان کا مطلب صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ایمان کے لیے دل کی گہرائیوں میں پختہ یقین کا ہونا اور پھر عمل سے اسے ثابت کرنا لازمی ہے۔ اور غیب سے مراد وہ تمام حقیقتیں ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ یا عقل سے تول نہیں سکتے، لیکن ان کا وجود ایک اٹل 100% سچ ہے۔ تفاسیر میں غیب پر ایمان کی کچھ لازمی بنیادیں بتائی گئی ہیں، جیسے اللہ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ اور روز قیامت۔ اب یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر یقین کیے بغیر ایمان کا تو تصور ہی ممکن نہیں۔ یہی وہ ستون ہیں جو ہمارے دلوں میں خوف خدا اور امید کا ایک زبردست توازن پیدا کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور جذباتی پہلو بیان ہوا ہے۔ احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بعد میں آنے والے لوگوں کی زبردست فضیلت بتائی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، مگر پھر بھی سچے دل سے ایمان لائے۔ یعنی یہ غیب پر ایمان لانے کی ایک کتنی شاندار اور عملی مثال ہے۔ غیب کے اس تصور کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک عظیم چینی فلسفی کنفیوشس کا ایک حیرت انگیز قول نقل کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدیوں پرانی انسانی حکمت بھی بالکل گھوم پھر کر اسی نتیجے پر پہنچتی ہیں جو قرآنی تعلیمات کا حصہ ہے، کہ اس کائنات کی سب سے بڑی اور ٹھوس سچائیاں وہ ہیں ہی نہیں جو ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، مغربی فلسفے کی دنیا سے بھی ڈاکٹر اسرار احمد ایک اور کمال کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایچ بریڈلی کی مشہور کتاب کا بنیادی نظریہ بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہم اپنے ان ظاہری حواس سے محسوس کرتے ہیں وہ تو محض ایک سراب ہے، ایک دکھاوا ہے، جبکہ اصل حقیقت تو ان ظاہری پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اور بالکل یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے قرآنی ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں حصہ سوم کی طرف، یعنی نماز کا قیام۔ غیب پر ایمان کے بعد یہ دوسری بڑی صفت ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم اور باریک نکتہ ہے۔ قرآن مجید نے محض نماز پڑھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ عربی کا لفظ یقیمون استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے نماز کو باقاعدہ طور پر قائم کرنا۔ احسن البیان اس فرق کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام تر ظاہری اور باطنی تقاضوں کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ورنہ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو نماز تو منافقین بھی پڑھا کرتے تھے، مگر وہ اسے حقیقی آداب کے ساتھ قائم نہیں کرتے تھے۔ ایک سچا مومن وہ ہے جو نماز کی پابندی بھی کرے اور اسے اس کی پوری روح کے ساتھ ادا بھی کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قیام ہوتا کیسے ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے نماز قائم کرنے کو باقاعدہ عملی اور روحانی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بہترین وضو، پوری توجہ کے ساتھ رکوع و سجود، اور سب سے اہم چیز خشوع، یعنی دل کی مکمل عاجزی اور اللہ کے سامنے حضوری کا احساس۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم سگنل پکڑنے کے لیے اینٹینا کو درست سمت میں کرتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی یہ اقدامات ہمارے دل کو سیدھا اللہ سے جوڑتے ہیں۔
ان شرائط کے بغیر نماز کا حقیقی قیام ممکن ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام جسمانی حرکات کا اصل مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد اس کا بڑا گہرا جواب دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نماز کے قیام کا اصل ہدف کوئی رسم پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے خالق کے ساتھ ایک ایسا مضبوط قلبی اور روحانی تعلق بنانا ہے جو ہماری پوری زندگی پر چھا جائے، ایک ایسا کنیکشن جو کبھی نہ ٹوٹے۔ اب باری آتی ہے حصہ چہارم کی، انفاق کی وسعت۔ یہ تقویٰ کا تیسرا ستون ہے۔ ذرا غور کریں کہ کس طرح ایک مومن کا سفر خدا کے ساتھ عمودی تعلق یعنی نماز سے شروع ہوتا ہے اور پھر فوراً بعد معاشرے کے ساتھ افقی تعلق یعنی مال خرچ کرنے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور احسن البیان دونوں نے لفظ انفاق کی ایک حیران کن حد تک وسیع تعریف کی ہے۔ قرآن نے انفاق کا لفظ استعمال کر کے اس میں دراصل ہر قسم کا خرچ شامل کر دیا ہے۔ اس میں وہ مال بھی آتا ہے جس کا دینا فرض ہے جیسے زکوٰۃ، اور وہ حصہ بھی شامل ہے جو ہم اپنی خوشی سے محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ انفاق کا مطلب صرف غریبوں کو زکوٰۃ دینا ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایک زبردست بات جو ان تمام تفاسیر میں یکجہتی کے ساتھ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بوڑھے والدین اور اپنے ہی اہل و عیال پر حلال کمائی سے خرچ کرنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی دراصل انفاق ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ دین اسلام کی بے پناہ وسعت کی کتنی شاندار مثال ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر ہمیں ایک اور بھی وسیع سماجی ذمہ داری کی طرف لے جاتی ہے۔ انفاق صرف ایک ذاتی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی بھلائی، دوسروں کے دکھ درد کو کم کرنے اور اجتماعی طور پر حق کو سربلند کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کا نام ہے۔ ایک متقی انسان کبھی بھی اپنے ارد گرد موجود انسانوں کی تکلیف سے بے نیاز ہو کر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اب آتے ہیں حصہ پنجم کی طرف، ایمان اور عمل کا امتزاج۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ تینوں ستون جن کا ہم نے ذکر کیا یہ الگ الگ کھڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب مل کر ایک اکائی بنتے ہیں۔ قرآن دراصل انسان کی اندرونی سوچ اور بیرونی عمل دونوں کو جوڑ کر زندگی گزارنے کا ایک پرفیکٹ اور متوازن نظریہ پیش کرتا ہے۔ اور یہ بات تفسیر ابن کثیر نے کس کمال سے سمجھائی ہے کہ نماز اور انفاق اصل میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین امتزاج ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، اللہ کی بندگی اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، یہ دونوں مل کر ہی ایک انسان کو کامل مومن بناتے ہیں۔ اگر ہم اس ساری بحث کا نچوڑ نکالیں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ غیب پر پختہ ایمان دراصل وہ پوشیدہ اور روحانی جڑ ہے جو ان تمام ظاہری اعمال کو ممکن بناتی ہے۔ سوچیں ذرا، اگر دل میں اللہ کا ڈر اور آخرت کا یقین ہی نہ ہو تو کیا کوئی خلوص نیت سے نماز قائم کر سکتا ہے یا اپنی محنت کی کمائی دوسروں پر خرچ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کے پھل ہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے ایک فکری سوال ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ محض ایک ظاہری پردہ ہے اور اصل حقیقت تو غیب میں پوشیدہ ہے، تو پھر صرف ظاہری دنیا اور ان مادی آنکھوں پر بھروسہ کر کے ہم روزانہ کتنی ہی بڑی حقیقتیں کھو دیتے ہیں؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے ان قرآنی مفاہیم نے فہم و ادراک کے نئے دروازے ضرور کھولے ہوں گے۔